أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. معزز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، پیش نظر بیٹھے ہوئے علماء کرام، شعراء عظام، جس آیہ مبارکہ کو عنوان کلام کے طور پر ہدیہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، یہ سورہ بقرہ کے 143ویں نشان کی آیت ہے۔ اور پس منظر جو اس مجلس کا ہے وہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ محترم محرم علی صاحب کے فرزند رشتہ ازدواجی سے جوڑے جا رہے ہیں، تو عنوان وہی ہے کہ ہم کوئی خوشی غم اہل بیت کے بغیر قبول نہیں کرتے۔ تو رعایت آپ کے پیش نظر ہے، اور ابھی جب حاضر ہوئے تو ہمارے ڈاکٹر اظہر اعجاز قائمی صاحب نے بی بی فاطمۃ الزہرا پر ایک مرصع کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور ہم لوگ بہکے بہکائے لوگ ہیں تو ادھر ادھر ہو ہی جاتے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا تھوڑی دیر ان کے اشعار جہاں سے ختم ہوئے ہیں وہاں سے اپنی گفتگو آگے بڑھیں، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اور وہ ایک بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آ گئی فاطمہ زہرا پر۔ ابھی میں عزائے فاطمی میں کئی جگہ گیا، اس میں ایک وہ منصبیہ ہے، وہ مدرسہ ہے نا وہاں، تو وہیں میں نے مرکز بنایا تھا اور وہیں سے روزانہ جاتے آتے تھے۔ منصبیہ کی بھی مجلس پڑھی میں نے، تو وہاں جو طلباء تھے ان سبوں نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے، تو وہ ذہن میں آ گیا اور میں نے شروع کر دیا۔ سوال یہ کیا تھا کہ 14 معصومین، اس میں فقط ایک خاتون وہ معصومہ ہے، 13 مرد، تو مردوں کا ڈومینیشن تو ہے، تو کیا یہ پیغام ایسا نہیں جاتا کہ وہ جماعت جنہوں نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں اور صرف 3 لفظوں کے گرد عورتوں کے کردار کو گھیر کے رکھ دیا ہے، اور یہ مولویوں کے حلالے کے چکر نے نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ بھی کر دیا ہے۔ مدرسے کے بچے طلباء اور ان کا ذہن آگے چلنے والا ہے، تو میں نے اپنے 7ویں امام سے توسل کیا کہ جواب تو اس کا ایکوریٹ آنا چاہیے،
یہ بات تو ہے قابل ذکر کہ 13 معصوم ایک معصومہ، اور اللہ کے خزانے میں اس کے قدرت میں کسی بات کی کمی نہیں ہے، چہ جائے کہ خود فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ خواتین ایسی تھیں جن کو درجہ عصمت کا صرف اعلان کرنا باقی تھا۔ نہیں حضرات توجہ دیجیے، صرف اعلان کرنا، کیریکٹر، کردار، سب چیز میں۔ مردوں میں حضرت عباس، جناب زینب، عورتوں میں خود اس بات کی دلیل ہے، اس لیے کہ اصول کافی میں ہے کہ ساتھ ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ امامت منصوص من اللہ پر جواب دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے بابا علی مرتضیٰ بھی چاہتے کہ اپنے فرزند حضرت عباس کو امام بنا دیں تو نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے کہ امامت منصوص من اللہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ مولا علی نے نام لیا تو حضرت عباس کا نام کیوں لیا؟ اور بھی تو بیٹے تھے بھائی۔ محمد حنفیہ کوئی معمولی وقار کے آدمی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جائیں، معصوم کی تمثیل برائے تمثیل نہیں ہوتی، اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ تو اب اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، گفتگو شروع۔ آیہ مبارکہ آپ کے پیش نظر ہے، ہم نے آپ کو امت وسط، درمیانی امت قرار دیا تاکہ اور انسانوں کے لیے آپ گواہ بن سکیں اور محمد رسول اللہ آپ پر گواہ بنے۔ یہ آل محمد کی نورانیت پر دلیل ہے یہ آیہ مبارکہ کہ یہ 14 معصوم اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ بندے نے جو بھی سوچا ہو ان کے بارے میں مگر اللہ، مگر اس گہرائی تک ہم پہنچتے ہیں، لیکن پہنچنے میں ٹریڈیشن ایک دم بگڑ گیا ہے۔ وہ یہ کہ مجمع دھیرے دھیرے آتا ہے، مجلس گھنٹہ بھر پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ سوا گھنٹہ، مجمع آیا ہی آدھا گھنٹہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں ہوا۔ اکثر جو 40ویں کی مجلس ہوتی ہے اس میں پیشخانی لمبی ہو جاتی ہے، تو معلوم ہو کبھی 40 منٹ کا کبھی 50 منٹ کا ٹائم مل رہا ہے، تو ہم لوگ کریں کیا؟ اگر مجلس خالی سمجھانے میں رہ گئے تو مجمع سے بعد میں آواز آئے گی کہ میٹر ختم ہو گیا، پھر وہ مجلس کے بعد جو ایک مجلس ہوتی ہے کہ اب چلے نہیں مولانا، تو اب جب چلے نہیں تو ان سب کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اوپر کا 2 4 5 ٹرم ہے، 4 فضائل ادھر سے 2 فضائل ادھر سے، بخاری مسلم ترمذی سے علی کو ثابت کیا، نعرہ حیدری لگی، مجلس ختم، لفافہ جیب میں، اپنے اپنے گھر۔ اس کا رزلٹ یہ بگڑ گیا کہ اپنی کتاب سے کوئی فضائل پڑھ دیا جائے تو یہی مجمع دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یار یہ ہم نے کبھی سنا نہیں، کہاں سے پڑھ دیا مولانا نے؟ وہ اس کو تحمل نہیں ہے، اس لیے تحمل نہیں ہے کہ اس نے اپنی روایتیں ابھی سنی ہی نہیں ہے، سنی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ کنفرم کراتا ہے تو ہماری برادری کے کسی آدمی سے کرائے گا، اور ہماری برادری کا یہ عالم ہے کہ 2 سوتن مل کے رہ سکتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ دھیرے 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 آپ میری بات پر یقین کیجئے، اور میں سائیکولوجی بھی پڑھے ہوا ہوں، یہاں ابھی جتنے لوگ ہیں سب کے سامنے دودھ پانی کی طرح بات کرتا ہوں۔ بھائیوں کی جو کتاب ہے 6، سب کے نام ہم کو معلوم ہے، اگر سب کے نام معلوم میں نہیں ہے تو بخاری مسلم ترمذی یہ تو سب کو یاد ہے، سنن ابن داؤد، سنن ماجہ، سنن نسائی، اگر یہ نہ بھی چڑھے زبان پر، ہمارے یہاں جو کتب اربع ہے 20% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھی کتابیں ہیں، اور اگر معلوم بھی ہے کہ 4 ہیں ہمارے یہاں کتب اربع کہلاتی ہیں، تو میں اس مجلس میں بول رہا ہوں 5 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنی کتابوں کے نام نہیں معلوم،
یہ 5 لوگ بچا کے کہا ہے، یہ احتیاط ہے، اس لیے کہ آپ سب ہم سے زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ ذہین اور زیادہ سمجھدار ہیں، مگر یہ بیماری ہمارے یہاں ہے نا، تو اب اگر اپنی کتابوں سے ہم پڑھیں تو جس مجمع کو کتاب کے نام یاد نہیں ہیں کہ من لا یذر الفقی کیا ہے، الاستبصار کیا ہے، تہذیب الاحکام کیا ہے، اصول کافی کیا ہے، تو ہم تو لیے بیٹھے کہ 6 کتابیں ہیں بھائیوں کی یہاں، آپ کو معلوم نہیں ہمارے یہاں کی 1 کتابیں ان 6 پر اکیلے بھاری ہے۔ صحیح 6 کی ریپیٹڈ حدیثوں کو ہٹا دیجئے گا تو 25,000 حدیثیں بنتی ہیں، ہمارے یہاں اصول کافی میں تنہا 19,500 حدیث ہے ایک کتاب میں، اصول کافی، اور اصول کافی کے بھی 2 برانچ ہیں، قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں، ایک روضۃ الکافی، ایک فروع کافی، ایک کتاب 2 برانچ، تو ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے، اساسہ کی کمی نہیں ہے، مگر وہ پرابلم یہی ہے کہ نہیں پڑھے جاتے، وہ ہم نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے، اس کی مجبوری میں نے بتا دی کہ ہم کو تو یہ بھی بچانا ہے کہ مولانا چلے نہیں تو چلو ادھر ادھر سے نکال کے 2 4 5 فضائل، اور بولنے میں تو اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ زبان کی ہی روٹی کھاتے ہیں تو بولنے میں تو بول لیں گے اور بہت اچھا بولیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج اگر اپنی کتاب سے فضائل پڑھ دیے جائیں تو ہماری نئی نسل کا لڑکا یہ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا، تو مولانا نے اتنا زوردار فضائل پڑھ دیا کہ یہ تو نصیری مضبوط ہو جائیں گے، اور ایک نیا لفظ چلا اخباری ہو گئے، یعنی اخباری کو ہم نہیں جانتے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ فضائل زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ اتنے بے شرم ہو گئے کہ فضائل پڑھنے والے کو اخباری کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو میں ذرا اپنی کتاب سے اگر اجازت دیجئے تو 2 3 روایت پڑھ دوں، صلوات بر محمد اور آل محمد۔ پیش نظر ذہن میں یہ اس کا خاکہ تھا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تنہا معصومہ ہے، تنہا معصومہ ہے، عصمت کی بھیڑ۔ دیکھیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے اور بہت کامن کتاب ہے، جلال پور میں کئی لوگوں کے پاس مل جائے گی، علل الشرائع، مولانا حسن امداد صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت قابل آدمی تھے، اور تب ابھی ان کا انتقال 2015 یا 16 میں ہوا ہے، ان کے 40ویں کی مجلس میں میں نے پڑھی تھی، وہاں لاس اینجلس میں ان کا انتقال ہوا، بہت قابل مولانا تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، ندیم سرور نے ان کے نہ جانے کتنے کلام پڑھے، انہوں نے اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہے، اس میں اس نورانیت پر پوری بحث کی ہے۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں، جلال پور کی اردو ابھی بہت مضبوط ہے، اور جگہوں سے علل اور جو علتیں ہیں کسی شے کے وضع ہونے کی، اس پر کتاب لکھی گئی ہے، کبھی ٹائم ملے نا تو اس کو پڑھیے گا، بڑے مزے کی کتاب۔ تو اس میں نورانیت اہل بیت کی علت پر ایک مکالمہ امام حسین علیہ السلام کا لکھا ہے، اپنی کتاب سے روایت سنیے۔ ایک نوجوان نے ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، کیسا مزاج ہے، خیریت سے؟ فرماتے ہیں کہ سرکار سے پوچھا مولا سے، فرزند رسول ایک سوال ہے، بولو۔ کہ مولا ہم نے سنا ہے آپ کے ارد گرد بیٹھنے اٹھنے والے لوگوں سے کہ اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا تھا آدم سے پہلے، تو امام حسین نے کہا صحیح سنا تم، اللہ نے ہمارے نور کو آدم علیہ السلام سے پہلے خلق کر دیا۔ تو اس نے پھر سوال پلٹ دیا، کہا تو مولا جب آدم علیہ السلام سے پہلے خلق ہوئے تو کتنا پہلے خلق ہوئے؟ تو مولا نے فرمایا یہ تمہارے سمجھنے کا نہیں، ہم بتا سکتے ہیں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔
بہتر ہے تم دوسرا سوال کر لو، تم سمجھ نہیں سکتے. اور یہ بات بالکل لاجیکلی کہی ہے امام حسین نے، اس لیے کہ مٹی کا بنا ہوا ذہن نور کی اولی تاریخ سے واقف ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اپنے بزرگ کا شیوا ہے جو امام حسین نے دکھایا. جب رسول اللہ سے کسی نے پوچھی نبوت کی قدامت تو آپ نے بھی ایکوریٹ ڈیٹ نہیں بتایا، ذہن بشریت کو بڑے واقعے کی طرف موڑ دیا. کنت نبی آدم بین الماء والطین، یعنی ایکوریٹ ڈیٹ تک تم پہنچ نہیں سکتے، لہذا ایک اشارہ کر رہا ہوں. تو ہمارے تیسرے امام نے کہا کہ یہ بات تمہارے سمجھنے کی نہیں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. دوسرا سوال کر لو. تو اس نے بڑا خوبصورت سوال کر لیا. اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ کا نور آدم سے بہت پہلے خلق ہو چکا تھا. تو کہا رہتے کہاں تھے، کرتے کیا تھے؟ ایک سوال ہے نا، آپ ایک دوسرے سے ملے، ہاں فلاں صاحب ہیں، ہاں یہ ان کے بیٹا ہیں، فلاں صاحب کے، کیا کرتے ہو بیٹا؟ پہلا سوال یہ. تو اگر پڑھتا ہے تو کہے گا ہم پڑھ رہے تھے، اگر جاب کرتا ہے تو کہے گا ہم جاب کر. رہتے کہاں ہو؟ مطلب یہ ٹھیک ہے، مگر یہ جلال پور میں بھی کئی قصبے ہیں، کئی علاقے ہیں، کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ تو ایک سوال ہوگا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، جواب ہوگا. اس نے جواب غلط، سوال غلط نہیں کیا. مولا آپ رہتے کہاں تھے اور کرتے کیا تھے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ سوال تمہارے پوچھنے کا سنو. اللہ نے آدم سے بہت پہلے ہمارے نور کو خلق کیا اور ہم مکین تھے عالم اسبا کے. رہتے کہاں تھے؟ عالم اسبا. اور کرتے کیا تھے؟ تو مولا فرماتے ہیں ہم ملائکہ مقرب فرشتگان الہی کو تمجید سکھاتے تھے، تسبیح سکھاتے تھے، تحلیل سکھاتے تھے. علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ عالم اسبا، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے ذرا بھاری لفظ ہوگا. عرش کے پاس ایک محل ہے جہاں بس اور بس 14 معصوم کا نور ساکن ہوا، اس کو عالم اسبا کہتے ہیں. آج کی زبان میں وہ مسجد اقصی ہے. آج کی زبان میں وہ مسجد اقصی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک نور پرماننٹ ساکن ہو گیا تھا. 13 نور کو اللہ نے پیشانی آدم میں منتقل کر دیا. پروسیس شروع کروں گا وہاں سے. ایک نور کو اسلاب و ارحام سے بھی بچا کے عالم اسبا میں رکھا، اور جناب سیدہ نے وہاں سجدہ کیا، اللہ نے اس کو حکم مسجد میں لگا دیا. ورنہ وہاں سجدہ کون کرے گا بھائی؟ عالم اسبا میں سجدہ کون کرے گا؟ اللہ کس کا سجدہ کرے گا؟ رسول اللہ معراج میں جائیں گے، جبریل وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو سوائے یہ کہ وہ نور بی بی سیدہ کا تھا جس نے سجدہ کر کے اس مقام کو مسجد کے حکم میں دیا. اور قرآن نے نقل کر دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی معراج کا ایک ذکر کرتے ہوئے برکتوں والا ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. کمال تو یہ ہے مسجد الحرام کہتے ہیں کعبہ کو، مسجد اقصی کہتے ہیں عالم اسبا، وہ مسجد جہاں سیدہ کا مقام تھا. تو اب اگر کوئی معراج عام لفظوں میں پوچھے تو سیدھا سا جواب ہے محمد کا سفر علی کے گھر سے شروع ہو فاطمہ کے گھر پر رکے، اسی کو معراج کہتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد. دیکھیے گا میرے بھائی، یہاں پر سلسلہ روکوں گا اس لیے کہ اللہ نے ان کو نور سے، اچھا جو نور سے خلق کیا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت چاہتے تھے، مانتے تھے اس لیے نور سے. دیکھیے چاہنا ماننا وہ تو بندہ نہیں مانے گا، اس لیے کہ بندہ تو جب کردار دیکھے گا تب مانے گا، پہلے کیسے مان لے گا؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے جاہل. علماء معاف کریں گے مجھے، جاہل تو ہم کہہ رہے ہیں، قرآن نے تو زیرو سے بھی نیچے گرا دیا ہے. جب تم بطن مادر سے آئے لا تعلمون شیئا، 0/سناٹا، کچھ نہیں جانتے تھے.
اب اس کے بعد رکھ دیا انعام میں جنت، سزا میں جہنم. جو نکوکار بن کے آئے گا اس کو یہ دیں گے، جو بدکار بن کے آئے گا اس کو یہ ملے گا. تو اب کون ہدایت کرے؟ پروردگارہ کوئی 6 مہینے کی ٹریننگ کھول دے اور کیمپ لگ جائے، وہاں تو دین سکھا دے. تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا مالک ہے نا. ٹھیک جیسے ملٹری کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچر کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو ویسے ہی کوئی ٹریننگ دے دے. 8.5 برس کی لڑکی اور 14.5 برس کا لڑکا 6 مہینہ کی ٹریننگ پا کے ہدایت یافتہ ہو جائے گا. تو ایسا کوئی انتظام کیا نہیں. تو کہا پھر پروردگارہ تو ہی آ جا. 2-5 دن کے لیے، 1 دن کے لیے پورے پبلک کو جمع کر لے ایک میدان میں، 10 منٹ آدھا گھنٹہ تو تقریر کر دے، پبلک ہدایت یافتہ ہو جائے. اور کیا اچھا ہوتا کہ جلال پور آ جا، بڑی فرٹائل جگہ ہے اور ماشاءاللہ مومنین کی تعداد قابل لحاظ ہے. اور آنے کے لیے اب کوئی نئی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، قبرستان وفد تیار ہے بن کے. دیکھیے نہیں میں رک کے کہوں گا، ایک محنت یہ ہے کہ جب میں وہاں خمسہ پڑھتا ہوں، تقریباً 20 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے وہاں، تو وہاں میں نے پچھلے خمسے میں گزارش کی تھی کہ اس کا وہ فل اپ ہونا چاہیے، مٹی وٹی آنی چاہیے، کچھ پیڑ پودے لگ جائیں. اور وہ الحمدللہ ابھی 7 مہینہ نہیں ہوا، مومنین نے اس پر بڑی توجہ دی. تو میں انشاءاللہ نماز ظہرین کے بعد جاؤں گا، بھی ذرا زیارت بھی کر لیں، مل بھی لیں، دیکھ بھی لیں. اور وہ فوٹو دیکھی ہے میں نے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہم جلال پور سے غافل نہیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے. ذرا آنے جانے میں قلت اور کمی ہو جانا وہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ مصروفیت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جسم کمزور ہو رہا ہے، مصروفیت آگے بڑھ رہی ہے. تو کیا کریں؟ تو پروردگارہ اسی میدان میں آ جا جہاں کے لیے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، پسینہ گرا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، چندے دے رہے ہیں، مٹیاں جمع ہو رہی ہیں، اینٹ گرائے جا رہے ہیں. وہیں آ جا. نہ وہاں بھی نہیں آئے گا. فیض آباد آ جا، وہاں بھی نہیں آیا. چلیے بات کو سمیٹ رہا ہوں، جہاں ہر طرح کی نعمت اتر رہی ہے، لکھنؤ میں آ جا. کہیں نہیں. کہ پروردگارہ تو آ جاتا تو کتنی بڑی بات ہوتی. آواز قدرت آئی، بندے یہ ضد نہ کر، اس لیے کہ ہم کو آنے میں کوئی آر نہیں ہے، تیرے اندر قوت نہیں ہے کہ تابش انوار الہی کی تاب لا سکے. جملے آپ کے حوالے. میں نے کہا پروردگارہ کیا مطلب؟ قرآن سے رابطہ کرو، اس میں تندرست نبی کا ذکر ہے. اب یہ لفظ تندرست اپنی طرف سے ہے. حضرت موسیٰ ابھی ہیکل باڈی بلڈر، ایک ہاتھ مارا مصر میں، ایک آدمی کو وہیں ڈھیر ہو گیا. کہ جب اتنا تندرست نبی جمال جہاں آرا کے زیارت کا متمنی تھا، جبکہ ہم نے اس کو لنترانی سے بہت سمجھایا، مگر خواہش موسیٰ پر ایک جھلک، اپنے نور اپنی تجلی کی ایک جھلک، خالی ایک کرن چمکی تھی، کیا عالم ہوا تھا موسیٰ. تو جب موسیٰ جیسا تندرست نبی تابش انوار الہی کی تاب نہ لا سکا، غش کھا کے گر گیا، تو تندرست نبی تھا. یہ مجمع کیا مال ہے اس کے آگے؟ کسی کو ڈائیبٹیز ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، نہ جانے کتنی بیماریاں پالے ہوئے ہیں. ہم ٹڑو پڑھ رہا ہوں نا، صحیح پڑھ رہا ہوں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت میں کمی نہیں ہے، ہم کو تحمل نہیں ہے. تو دونوں راستہ بند، نہ ٹریننگ نہ وہ آ سکتا ہے. تب تیسرا راستہ تھا کہ ہم کو بلا لے، ہدایت کر دے، ہم چلے آئیں گے لوٹ کے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں ایک آدمی بھی تیار نہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں جائے. سب سمجھ گئے، سب ہنسنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک کا تجربہ ہے کہ جو گیا ہے وہ آیا نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، گفتگو کو یہاں سے موڑ رہا ہوں کہ وہ اتنا بلند ہے کہ آ نہیں سکتا.
ہم اتنے پست ہیں کہ جا نہیں سکتے، تو باب ہدایت بند کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا تم اپنی جگہ رہو، ہم کو اپنے مقام پر رہنے دو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم ایک درمیانی امت کو خلق کریں گے جن کو نور سے بنائیں گے، لباس بشریت دیں گے۔ ایک سرا ہم سے ملا ہوگا، ایک تم سے ملا ہوگا، کبھی ہمارے درمیان ہوں گے، کبھی تمہارے درمیان۔ ایک بات سمجھ لیں، ان 14 معصومین کا لباس بشریت میں آنا یہ آل محمد کا معجزہ نہیں ہے، ہم گنہگاروں کی ضرورت ہے۔ نہیں حضرات ذرا سا حاضر ہوئی، ہم گنہگاروں کی ضرورت ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کانٹریکٹ، رابطہ، کنیکشن، جب چاہتے ہیں وہاں رہتے ہیں، جب طبیعت ہوتی ہے یہاں آ جاتے ہیں، جب خواہش ہوتی ہے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ علیکم السلام، کیسا مزاج ہے قبلہ؟ خیریت سے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، اور خیریت سے توجہ کا تعلیم ہوں۔ تعلقات ان دونوں کے بڑے اچھے ہیں، ان 14 سے اللہ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے کہ بہت گہرے تعلقات کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، ہاں ہم نے والا اور صحیح آپ نے جو کہا وہی، ہم نے والا اور ہم پیالہ، تو نوالا تو ہم گن رہے ہیں، پیالہ تو دور ہے۔ جو ان کے ہاں کھانا پکتا ہے وہ ان کے یہاں جاتا ہے، جو ان کے یہاں پکے وہ ان کے یہاں جائے۔ صبح 10 بج رہے تھے، دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، دروازہ کھولا، کو بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کل ابا نے بھیجا ہے، رات گاجر کا حلوہ بنا تھا، تو کہا جاؤ دے آؤ، تو آ گئے ہیں۔ تو پیچھے سے آواز آئی روکنا، بڑے میاں کے بیٹا آئے ہیں نا، حلوہ لے لو لیکن روکو، ان کے ابا کو بھنڈی بہت پسند ہے، کراڑی بھنڈی بنی ہے۔ تو کھانے کا تبادلہ ہونا گہری دوستی کی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی محاورہ آل محمد پر ثابت کر دوں گا، کبھی اپنی روٹی وہاں بھیج دوں گا، کبھی وہاں کا کھانا یہاں منگا لوں گا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہے نا، تعلقات ہیں ان دونوں، ادھر اور ادھر، یہ رابطہ ہے، یہ کانٹیکٹ ہے۔ اسی میں اب چونکہ پھر وہ لمبی گہرائی میں ہم گر جائیں گے کہ اسی میں نبوت اور امامت کا فلسفہ ہے۔ نبا خبر لانے والا، امام اور قیادت کرنے والا، ایک ادھر کی خبر ادھر لائے گا، ایک ادھر کی خبر ادھر لے جائے گا۔ ادھر والے کو جو ادھر پہنچائے اسے امام کہتے ہیں، اور جو ادھر کی خبر یہاں پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں۔ کچھ احمق لوگ ہیں جو نبوت امامت پر ٹکراؤ کرتے ہیں، جب دونوں کا روٹ بدلا ہوا ہے، ایک اوپر سے نیچے ہے، ایک نیچے سے اوپر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹکراؤ کا۔ تو منزل یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو انسانی آبادی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ اپنے امام کو معصوم مانتے ہیں، تو کوئی ہم لوگوں نے بنایا ہے؟ ہمارے یہاں نصوص ہیں، اور اتنی نصوص ہیں کہ انبار لگے ہیں۔ 100 دلیلیں میں ابھی دے سکتا ہوں آل محمد کی نورانیت پر، اس لیے کہ وہ اناپ شناپ حدیثیں ہمارے یہاں نہیں ہیں، جتنی ہیں اس میں زیادہ تر معتبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحاح ستہ کی کتابیں بھی ہیں، اس میں کچھ معتبر روایتیں بھی ہیں، اور بخاری شریف کے لیے تو ہم عقیدت بھی رکھتے ہیں اس سے۔ اس کے لیے ہمارا بہت اچھا جملہ ہے کہ بخاری شریف اتنی صحیح کتاب ہے کہ صحیح مسلمان پڑھ لے تو مسلمان صحیح ہو جائے جی، تو اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں علل الشرائع کا ذکر کر رہا تھا، ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا انسانیت کی ہدایت کے واسطے۔ لباس بشریت اس لیے دیا کہ انسان کی ہدایت ہو، نور سے خلق کیا، ذرا جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، نور سے خلق کیا کہ وحدت کے قریب رہیں، جسم دیا تاکہ ہدایت کر سکے۔ وحدت کے قریب رہنے کے لیے نور، بشری ہدایت کے لیے جسم، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اب ان پر ہو گئی دوہری ذمہ داری، نورانیت بھی ظاہر کریں،
بشریت بھی ظاہر کریں، مگر اتنا وائلنس کہ اگر بندہ زیادہ بشریت جانے گا تو وہابی ہو جائے گا، زیادہ نورانیت جانے گا تو نصیری ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ نہیں حضرات، تو اب نورانی طاقت کو بھی دکھانا ہے مگر بندہ نصیری نہ بننے پائے، بشری قوت کو بھی دکھانا ہے مگر بندہ وہابی نہ بننے پائے۔ تو انہوں نے اتنی وائلنس حیات گزاری کہ دنیا کی جتنی تکلیفیں تھی سب اٹھا کے کہا جو بشر پر تکلیفوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ ہم پر ہوتے ہیں، اور ہم کبھی کبھی گھٹنے سے جو کی روٹی توڑتے ہیں، یہ جسم کی کمزوری ہے، مگر وہابیت کی ہوا لگنے سے پہلے بائیں ہاتھ کی 2 انگلی پر خیبر نچا کے بتاتے ہیں حقیقت نور ہے، یہ بشریت نہیں ہے۔ ایک ذرا صلوات مل کے پڑھتے محمد اور تو میرے سرکار آپ ذرا غور فرمانے۔ تو اب یہاں سے وہ سلسلہ جوڑ رہا ہوں، مولا آپ کرتے کیا تھے اور رہتے کہاں تھے؟ مولانا نے فرمایا ہم عالم اسبا میں تھے اور فرشتگان الہی ملائکہ مقرب کو تمجید سکھاتے تھے، تسبیح سکھاتے تھے، تحلیل سکھاتے تھے۔ اب اس کی پوری وضاحت علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے بحار الانوار میں کی ہے۔ اب وہ ذرا صاحب سماعت کیجئے کہ اللہ نے ایک نور خلق کیا، توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک نور اللہ نے، ذرا میری طرف متوجہ رہیے گا، اللہ نے ایک نور خلق کیا، تحفظ لا شریکیت کے لیے اس نور کو 2 حصوں میں بانٹا۔ پہلے ٹکڑے کا نام محمد رکھا، دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھا، پھر اس نور کو ملا دیا، پھر پھیلا کے 5 اور 14 میں تقسیم کر دیا، اور ان دونوں ٹکڑوں کو آپس میں پھر ملا دیا۔ اس کے بعد حجاب 12 حجابات سے اس کو گزارا۔ جب حجاب رفت سے اللہ گزار چکا تو اللہ نے اس نور کے 13 حصے کو پیشانی آدم میں منتقل کیا۔ ایک نور بی بی سیدہ کا عالم اسبا میں اب بھی، اور اس نور کو بھی جو گزارا تو نہایت ہی احتیاط پاکیزگی کے ساتھ، اگر زیارت وارثہ کے جملے آپ کو یاد آ جائیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پاک اسلاب و ارحام سے گزرتا ہوا یہ نور 2 تھا، ایک ہو کے آیا عبد المطلب تک، عبد المطلب کے بعد پھر 2 ہو گیا۔ نہیں حضرات ذرا سا توجہ نہیں دیا آپ نے، نور 1 تھا، 2 ہوا، پھر 1 ہوا، عبد المطلب تک 1 آیا، عبد المطلب کو پھر 2 ہو گیا۔ آدھا پیشانی عبداللہ میں، آدھا پیشانی ابو طالب میں، دونوں نور نے اپنا ظہور کیا، ایک نے مکے کو روشن کیا، ایک نے کعبہ کو قبلہ بنایا۔ ایک قدم آگے بڑھا تھا سلسلہ کہ یہ نور پھر مل گیا، علی کا فاطمہ سے عقد ہو گیا، علی کا فاطمہ سے عقد ہو گیا، نور پھر ملا۔ چلیے اب تو مل گیا تو ملا رہے گا، ایک ہی اسٹیج کے بعد نور پھر 2 ہو گیا، آدھا حسن میں آدھا حسین میں۔ صاحبان علم کا مجمع ہے، شادی کے عنوان سے گفتگو ہے، ذرا سا علامتی گفتگو کر رہا ہوں۔ اب اللہ نے کہا 1 تھا، 2 ہوا، پھر 1 ہوا، پھر 2 ہوا، پھر 1 ہوا، یہ کب تک 1 2 کا سلسلہ ہوگا؟ اللہ نے اب ترکیب بدلی، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے اب ترکیب بدلی۔ حسن حسین میں جو نور بکھرا تھا اسی کا سلسلہ جمع کیا۔ حسن کو دی بیٹی، نام رکھوایا فاطمہ، حسین کو دیا بیٹا، نام رکھوایا علی۔ علی اور فاطمہ اس گھرانے میں 55 برس کے بعد پھر جوان ہوئے، فاطمہ بنت الحسن، علی ابن الحسین۔ اب جو ان کو رشتہ ازدواجی میں جوڑا تو اب نور قیامت تک بکھرنے نہ پایا، نتیجے میں 5واں محمد آیا، محمد گیا علی آ گیا، پھر علی گیا پھر محمد آ گیا، پھر محمد گیا پھر علی آ گیا، پھر علی گیا پھر محمد آ گیا، 12ویں
کا نام محمد رکھ کے سلسلہ روک دیا، چونکہ نور کا پہلا نقطہ محمد سے شروع کیا تھا، آخری محمد پر اور ہمارے یہ ہے پورا سلسلہ نور کا۔ یہ آدم سے پہلے بھی خلق ہوئے تو آبس نہیں تھی، ملائکہ کو تمجید سکھا رہے تھے۔ وہ جو آپ نعرے میں سنتے ہیں نا، جبریل کا ٹیچر، ہاں یہ وہی ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ خالی جبریل کو پڑھایا ہے، جتنے ملائکہ خلق ہوئے سب کو انہوں نے پڑھایا ہے۔ سنیے اپنی روایت پڑھ رہا ہوں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک دن کل ملائکہ کرسی عرش کے قریب جمع ہو گئے۔ اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، تم یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ کہ پروردگارا ہم بہت دن سے الجھے ہیں ایک سوال میں، تیری بارگاہ میں اگر تیری جلال سے اجازت ہو تو ایک سوال ہے۔ اللہ نے کہا بولو کیا ہے سوال؟ کہا یہ پانچوں ہیں کون جو ہم کو روزانہ پڑھا رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا تم انہی سے پوچھ لیتے۔ تو ملائکہ نے کہا ایک بار پوچھا؟ کئی بار پوچھا۔ ہم پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، یہ تیری تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو انہوں نے پہچانوا ہی نہیں، بس تیری مدح، تیری مدح، تیری تعریف، تیری مدح، تیری تعریف، تیری معرفت۔ دیکھیے اصل میں ہے نا کہ معرفت جب ہو جائے تو ایمان کامل ہے، اور ادھوری معرفت ہو تو مقدس داڑھی اور سجدے کے نشان بھی انسان کے کام نہیں آئیں گے۔ تو آپ اور ہم یہ پہلے دیکھیں کہ ہم لوگ معرفت والے ہیں یا جاننے والے ہیں۔ ایک ہے جاننا تو کوئی بھی جان لے گا، ایک ہے پہچاننا، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ اور آپ ایک بات سمجھ لیجئے، ایک طرف 2 لاکھ کا لشکر ہے یزید کا، سب جانتے ہیں کہ یہ نبی کا نواسہ ہے، سب جانتے ہیں کہ جنت کا سردار ہے، سب جانتے ہیں علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، سب جانتے ہیں مدینے کا رہنے والا ہے، لیکن انہی 2 لاکھ میں سے ایک پہچان گیا۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ 2 لاکھ جان کے جہنمی ہو گئے، اکیلا حر پہچان کے علیہ السلام ہو گیا۔ تو پہچاننا تو آپ سمجھ گئے نا، یہ تو ہم کو پہچانوا رہے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو یہ اپنی تعریف، تو اللہ نے کہا اچھا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، یہ بتاؤ کہ تم ہم کو پہچان گئے؟ میرے معبود پہچان گئے۔ کیسے؟ کہا انہوں نے پہچانوایا۔ تو اپنی پوری حمد اللہ کی سنا دی انہوں نے۔ تو کہا اللہ نے کہ ٹھیک ہے، جب تم ہم کو پہچان گئے ان کے پہچانوانے سے، تو اب ہم ان کو پہچانوانا ہے اپنی ذات سے۔ ہمارا معبود کیسے پہچانوائے گا؟ کہا اب ان کی طرف توجہ دو، انا محمود ھذا محمد، انا اعلی ھذا علی، انا فاطر ھذہ فاطمہ، انا محسن ھذا حسن، انا قدیم الاحسان ھذا حسین۔ معرفت اہل بیت کا مرکز اللہ بنا۔ میں محمود، یہ محمد، میں اعلی، یہ علی، میں فاطر، یہ فاطمہ۔ مرکز کون ہے؟ اچھا نہیں ٹھہریے، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں اور یہ 6واں 7واں پڑھنے والا لڑکا جانتا ہے کہ گنت میں ایک سوال آتا ہے، اور ماسٹر صاحب لوگ بیٹھے ہیں، وہ سرکل بناؤ، دائرہ ہے نا۔ دائرہ کیسے بنتا ہے؟ ایک پرکار ہوتا ہے، پرکار میں ایک طرف پینسل اور اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک جگہ پوائنٹ رکھ کے جو گھمائیے گا اور ذرا سا ہاتھ ہلا اور پرکار ادھر سے ادھر آیا، دائرہ کبھی صحیح نہیں بنے گا۔ ہمیشہ پرکار کا ایک پوائنٹ ہونا چاہیے، مرکز ایک ہوگا تو دائرہ صحیح ہے، مرکز دائرے کا 2 ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ وہ دائرہ ہوگا ہی نہیں۔ قانون عصمت کے تعارف کے دائرے میں اللہ نے
مرکزیت میں اپنے کو رکھا، اس لیے کہ وہ کائنات میں اکیلا ہے۔ بھائی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ہماری محنت آپ تک کام آ جائے۔ کل کائنات میں وہ لا شریک ہے، کیندر ایک ہوتا ہے، سینٹر ایک ہوتا ہے، مرکز ایک ہوتا ہے۔ اللہ نے مرکزیت میں اپنے کو رکھا، میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں فاتر ہوں یہ فاطمہ ہے۔ مرکزیت کہاں ہے؟ اللہ کی ذات تک نہیں ٹھہری ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مجمع خالی علمی گفتگو سے بات نہیں سمجھتا جب تک اس کے اندر خطابت کے شیشے نہ لگائے جائیں۔ دیکھیے ہم جلال پور آئے مجلس پڑھنے، مثلا طبیعت خراب ہو گئی، تھوڑا سا سر میں درد اور جسم میں گرمی ورمی کچھ ایسا محسوس ہونے لگا، تو میں نے ذکر کیا اپنے میزبان سے کہ دیکھیے وہ تھکان سا محسوس رہا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہریے، وہ ابھی ہمارے لڑکے کو ایسے ہی ہوا تھا تو پیراسیٹامول بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے، تو ہے میرے پاس کھا لیجیے۔ ایک پیراسیٹامول کھایا تو بہت اچھا ہو گیا، بالکل 2 گھنٹے کے بعد بالکل فریش ہو گئے۔ تو وہ ایک پیراسیٹامول بچا ہوا تھا، وہ ہم نے رکھ لیا بیگ میں۔ 25-26 دن کے بعد پھر سیم کیفیت آئی، بولیے کیا کریں گے؟ پھر وہی گولی کھا لیں گے نا۔ عرش پر ملائکہ نے پوچھا کہ یہ 5 ہیں کون؟ تو اللہ نے اس عصمت کے کا دائرہ کھینچا، مرکز میں اپنے کو رکھا۔ بے عینے یہی واقعہ ایک دن ہو گیا زمین پر۔ مجلسیں بہت سنی ہے، خطابت کا سسپینس کریٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں۔ عرش پر ملائکہ نے پوچھا یہ 5 ہیں کون؟ ایک مرتبہ یہی واقعہ زمین پر ریپیٹ ہو گیا، وہاں ملائکہ نے پوچھا تھا، یہاں سید الملائکہ نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، تو وہاں تو لا شریک تھا اللہ، اس نے مرکز میں اپنے کو رکھا، تو اللہ نے اپنی جگہ ہٹا کے وہاں 14 میں لا شریک تھی اکیلی فاطمہ کو بیچ میں رکھا۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ اب سمجھے 14 میں تنہا فاطمہ کا فلسفہ یہ ہے کہ معرفت معصومین کا مرکز عرش پر اللہ ہے، زمین پر فاطمہ زہرا۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ عرش پر اللہ ہے، زمین پر فاطمہ زہرا ہے۔ وہ کائنات میں اکیلا، یہ 14 معصوم میں اکیلی فاطمہ زہرا۔ دیکھیے اس پر مولا علی نے فخر کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر مولا علی نے فخر کیا ہے کہ پروردگارہ۔ وہ حدیث ایسے ہے کہ کمیل ابن زیاد نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ اپنی سب سے بڑی فضیلت بتائیے گا، تو مولا نے کہا کمیل کیا ہو گیا آج تم کو؟ ہمارے مقابلے میں کسی کی فضیلت کھڑی ہو تو بڑی چھوٹی کی بحث چھیڑوں، یہ کیا کہہ رہا؟ تو کہا نہیں مولا ایسا کہ ذرا سا جاننا چاہ رہے تھے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا تو سنو، میں ایسے فضائل سنا دیتے ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو اللہ نے دیا نہ میرے بعد دے گا۔ تو کمیل نے کہا وہ تو قادر مطلق ہے نا؟ کہا تو کہا پھر وہ دے گا بھی نہیں، کہا قادر ہونے کے بعد بھی نہیں دے گا۔ کہا پروردگار قادر ہونے کے بعد بھی نہیں دے گا؟ کہا نہیں دے گا۔ کہا مولا وہ آپ کی 4 فضیلت کیا ہے؟ کہ ایک میری پہلی فضیلت ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، اللہ قادر ہے، دوسرا کعبہ نہیں بن سکتا، 2 مرتبہ دیوار نہیں ٹوٹ سکتی، کبھی علی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر محمد آئے، پھر گود میں لے، جو ممکن نہیں ہے۔ میری دوسری فضیلت ہے فاطمہ سے عبد ہونا، اس لیے کہ کائنات میں اکیلی ہے فاطمہ، کائنات بننا آسان ہے، دوبارہ فاطمہ بننا آسان نہیں۔ میری تیسری فضیلت ہے شب ہجرت، نفس کا سودا اور مرضی معبود کا خریدنا۔ میری چوتھی فضیلت ہے اہتمام اعلان ولایت،
تو آپ اندازہ لگائیں یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارے مولا کو فخر ہے. عقد فاطمہ کمال ہے بھائی. دیکھیے اکثر آپ نے عورتوں کو سنا ہوگا کہ وہ فخر کرتے ہیں ہماری شادی فلاں جگہ ہو گئی. اچھا ابھی بیماری کیا آ گئی ہے معلوم ہے معاشرے میں؟ زیادہ تر یہ بیماری بہار اور یو پی میں ہے. لڑکیاں زیادہ پڑھی ہوئی ہیں, لڑکے کم پڑھے ہوئے. معاف کیجیے گا غلطی پڑ گئی, یہ پرابلم. تو خیر وہ گھبرائیے گا نہیں کہ لڑکیاں کیوں آگے نکل جاتی ہیں, اللہ ہی نے ان کو نکالا ہے آگے, کوئی اس میں ہم لوگ. ایک ہی دن جوڑواں بچہ پیدا ہوا, ایک لڑکا ایک لڑکی, ٹوین ہوتا ہے نا. ایک دن آ گئے بڑے میاں, کہلے مولانا گھر آئیے گا. کیا بات ہے؟ کہلے آج ہماری بچی کا پہلا دن ہے, نماز پڑھے گی, تو ذرا میٹھا پلاؤ بنا ہے, آپ 14 معصومین کی نظر کر دیجیے. ارے ضرور ضرور آئیں گے بھائی. آ گئے وہاں تو وہ سامنے لا کے شیرنی نظر کی رکھی, کہلے آج ہماری بچی نماز پڑھے گی, دعا کر دیجیے. تو میں نے کہا وہ ایک ہی ساتھ ولادت ہوئی تھی نا؟ کہاں. تو میں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہلے وہ بال کھیل رہا ہے. میں نے کہا ایک ہی دن, ایک ہی تاریخ, ایک ہی ڈیٹ, ایک ہی ماں, ایک ہی باپ, وہ نماز پڑھے گی, وہ بال کھیل رہا ہے. اب سمجھے آپ, اللہ نے مرد عورت میں یہ فرق رکھا ہے. جب عورت کو عزت کا مسئلہ دیا ہے, لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد, ہے نا میرے بھائی. تو دیکھیں میں شادی پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے مردوں میں, اور مردوں کی ایک بیماری ہے کہ وہ اپنی شادی یاد کرنے لگتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ بے چین تمنا آپ لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ ایک ہے یاد ماضی عذاب ہے, یہ عرب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کسی بھی مرد حضرات سے پوچھے گا, وہ میں مذاق کر گیا, اور یہ مزاح المومنین والا جملہ بھی تھا, آپ سمجھ بھی گئے, تو وہ دوسری شادی کی 1000 شکایت کرے گا مگر دل سے خواہش مند ہوگا. یہ پکی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ہم زیادہ شادی وادی وہ پڑھتے نہیں. لیکن ایک بات ذرا سن لیجئے, کائنات عالم و آدم میں ایک شادی ایسی ہوئی کہ پھر نہ اس کے بعد کبھی ہوئی, نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی, اور وہ ہے علی کا رشتہ فاطمہ سے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی, جس پر علی فخر کرے, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جس پر مولا کائنات فخر کرے, جو کائنات کے لیے فخر ہے, وہ فاطمہ پر فخر کرے, کوئی معمولی بات ہے؟ اب کیا ہو بھائی, اللہ نے بیٹی دی ہے, اب کوئی اولاد نہیں ہے, یہ بیٹی پل بڑھ کے شادی کے قریب سن پہنچ رہا ہے, تو تک کے رشتے بھی آ رہے ہیں, بے تک کے رشتے بھی آ رہے ہیں. ایک ہی لفظ میں سب بات کہہ دیا میں نے, الٹے سیدھے. وہ کچھ بے شرم تو ایسے تھے جنہوں نے اپنا رشتہ خدیجہ سے بھی بھیجا تھا, فاطمہ سے بھی بھیجا. جی ہم کو ان کے نام معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ ایک لائن میں ریجیکٹ کرتے تھے رشتہ, ہمیں عقد فاطمہ میں اختیار نہیں. یا رسول اللہ, کونین پر آپ کا اختیار, سنگریزے کو کلمہ پڑھا دینے کا اختیار آپ کو, مردے کو زندہ کر دینے کا اختیار آپ کو, کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کا تصرف. ہر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے میں, بیٹے کا رشتہ کرنے میں خود مختار ہے, اور آپ کو اپنی بیٹی, آواز محمد آئے گی. اگر فاطمہ خالی بیٹی ہوتی تو ہم رشتہ کر دیتے, ہماری بیٹی خالی بیٹی نہیں ہے, معصومہ ہے. ہم کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتے ہیں, معصوم بنانا ہمارا کام نہیں ہے. تو لوگ علی کے پاس آئے, انہوں نے کہا یا علی تم کیوں نہیں رشتہ مانگ لیتے ہو؟ تو اب علی کرے کیا, جو رشتے کی بات کرے گا وہ مالک و مختار رسول ہیں, صاحب معاملہ بھی ہیں اور بیٹی کے باپ بھی ہیں.
انہیں ہم کہیں کیسے کہیں. بہرحال جناب صفیہ جو پھوپھی تھی آپ کی، ان کے سمجھانے پر حضرت علی گئے. انہوں نے کہا نہیں علی تم جا کے صرف رسول اللہ سے اپنا مدعا رکھ تو دو، اس لیے کہ جو طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے. مولا کائنات راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس ارادے سے اپنی پھوپھی کے سمجھانے کے بعد محمد مصطفیٰ کے گھر گیا. ابھی ایک قدم دروازے کے اندر ایک باہر تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کلیجے سے لگا کے کہا یہ علی مبارک ہو، اللہ نے تمہارا اور فاطمہ کا عقد پڑھ دیا. ہو گیا. اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسجد میں عقد کر دوں. رشتہ فکس 1 سیکنڈ میں. یہ اللہ یہ رشتہ. اچھا دیکھیے ہم بہار کے رہنے والے ہیں، ہمارے جب رشتہ طے ہوتا ہے نا تو ایک قانون ہے، لڑکی اور لڑکا والے کی طرف لڈو بٹتا ہے محلے میں. اب یہاں کیا ہوتا ہے ہم کو نہیں معلوم. وہ ایک 2 گھر لڈو چلا گیا. میں نے کہا یہ ایک لڈو 25 آدمی کے گھر میں جا کے ٹکڑا بھی نہ ملے، یہ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تو ہماری بزرگ عورتوں نے بتایا کہ نہیں یہ لڈو کھانے والا کس کے سلسلے سے نہیں بھیجا جاتا، لڑکا لڑکی کے رشتے بہت آتے ہیں تو یہ چلے جانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا رشتہ ہو گیا. تو گویا رشتے کا اعلان ایک لڈو ہے. اب یہاں کا ہمیں معلوم نہیں، کچھ بھی ہوگا کچھ تو ہوگا، طریقہ جو اعلان ہو جاتا ہے نا. اب جیسے وہ ایک صاحب نے سوال کیا واٹس ایپ پر کہ لڑکا لڑکی دونوں کی شادی ہوتی ہے، تو لڑکی کی شادی ہوئی ہے یہ پہچان میں آ جاتا ہے چہرہ دیکھ کے. کان میں زیور پہنے ہیں، ناک میں پہنے ہیں، کچھ ایسا ہے کچھ ویسا ہے، اور اگر ہندو ریتی رواج کے ہیں تو مانگ میں سندور ہے، کیا ہے کیا ہے. لڑکے کے پہچاننے کی کیا ضرورت، کیا طریقہ ہے؟ لڑکی پہچان میں آ جائے گی کہ شادی شدہ ہے عورت، لڑکے کی پہچان کیا ہے؟ تو جواب اس کا بڑا خوبصورت آیا کہ لڑکی کے لیے تو یہ زیور یہ زیور یہ زیور یہ ہے، یہ طریقہ ہے، پہننے اوڑھنے کے انداز بدل جاتے ہیں. کہ لڑکا شادی شدہ ہے کیسے پتہ چلے گا؟ کہ غور سے چہرہ دیکھ لو، لٹکا ہوا ہے تو شادی شدہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے، مگر میں ذرا پاکیزہ شادی کی بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ کے موڈ فریش کرنے کے لیے کہا تھا. یا علی اللہ نے عرش پاک کر دیا. میں کو پروردگارہ یہ لڈو کب بٹے گی؟ کہا کل ہی. کہا رشتے بہت آ رہے ہیں، تو کہا روکا کیسے جائے گا رشتے کو کہ رشتہ فکس ہو گیا؟ اللہ نے کہا آسمان سے لڈو آئے گا، اعلان کر دو جس کی ٹیوڑی پر ستارہ آئے گا. ہو گیا. علی نے زیرہ بیچی اور وہ سب کیا. ابھی میں بیٹھا بیٹھا جوڑ رہا تھا کہ وہ مہر فاطمی، آپ کو معلوم مہر فاطمی کا پورا کیلکولیشن ہے، چونکہ میرے پاس ابھی اس وقت ہے نہیں، میں نے پورا کیلکولیشن نکالا تھا مگر وہ ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا، ہم وہ کیلکولیشن آپ کو سنا سکتے. اس وقت تقریباً مہر فاطمی کی قیمت کم سے کم 4,27,000 روپیہ ہوتی ہے جی ابھی پرزینٹ. لوگ بات کرتے ہیں اس میں. تو مہر کا انتظام ہوا، رسول اللہ نے مسجد میں عقد پڑھ دیا. کمال ہے، ایک آدمی کا ڈبل نکاح وداؤٹ اینی ریزن، کسی وجہ سے، کوئی وجہ نہیں ہے. لڑکا ایک، لڑکی ایک، دولہا ایک، دلہن ایک، نکاح ڈبل. یہ کیا مطلب؟ شادی ہوئی جلال پور میں، معلوم ہے یہ لوگ چلے گئے نجف اشرف، وہاں آگئے بشیر نجفی سے ملاقات ہو گئی. انہیں کہ قبلہ ابھی 20 دن پہلے نکاح ہوا تھا اور فلاں صاحب نے پڑھا تھا جلال پور کے مولانا، ذرا آپ پڑھ دیجئے. ایسا ہوا ہے؟ نہیں نا. لڑکا ایک، لڑکی ایک، نکاح ایک. میرے معبود لڑکا ایک، لڑکی ایک، نکاح ڈبل کیوں؟ کہ ہر لڑکا لڑکی سے ایک نسل
نسل چلتی ہے، علی اور فاطمہ سے دوہری نسل چلے گی، نسل خاص نسل عام. کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا اللہ نے دو عقد کا انتظام کیا، عقد خاص، عقد عام. عقد خاص عرش پر جو اللہ نے پڑھی، عقد عام مسجد میں جو رسول اللہ نے پڑھی. اسی وجہ سے دو نسل چلی، نسل خاص جس میں وہ معصوم ہے جس کی آخری کڑی پردہ غیب میں ہے، نسل عام میں وہ سادات ہے جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. یہ ایک دو نسل کی وجہ. تو میرے سرکار، یہ ہے مقام بی بی فاطمہ کا کہ اللہ ان کو تعارف معصومین کی مرکزیت پہ رکھے، اور یہ وہ ذات ہے جس پر علی فخر کرے. اور ہم لوگ تو شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں. پوری زندگی زہرا کا شکریہ ادا کریں تو ادا نہ ہوگا کہ کس خلوص سے دعا مانگی تھی کہ اللہ نے کشتی نجاتی میں پیدا کیا. یہ زہرا کا خلوص ہے نہ. میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک بات آپ یقین جانیے، جو محب اہل بیت ہوا وہ کچھ لٹ کھا کے گر کے پڑھ کے بخشا جائے گا، یہ بات طے. ہماری گفتگو آگے نہیں بڑھے گی، یہیں پر سے گفتگو ختم ہو. وہ بخشا ضرور جائے گا. جنت بنی ہی ہے انہی کے لیے جن کے دلوں میں الفت فاطمہ ہے. یہ بھی بہار الانوار کی روایت ہے، اور علامہ مجلسی نے روایت کی ہے 5ویں امام سے. دیکھیے اس کے راوی ہے 5ویں امام، کہ جب سیدہ عرش میں آئیں گی تو سب سے پہلے ہماری آئے گی نور کی، اور ساتھ میں ایک ممبر آئے گا. سرکار دو عالم اتریں گے، حضور کا خطبہ ممبر پہ ہوگا. پھر مولا علی آئیں گے، مولا علی کا خطبہ ہوگا. امام حسن امام حسین آئیں گے، اور اس کے بعد کل انبیاء کا مجمع. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک نور کی ہماری آئے گی جس کو دیکھ کے رسول اللہ کھڑے ہو جائیں. وہ بی بی فاطمہ زہرا. اب دیکھیں یہاں تک تو روایت کتاب میں ہے، لیکن اب یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں کتاب میں نہیں ہے. جب رسول اللہ کھڑے ہو جائیں گے تو علی بیٹھے رہیں گے، حسن حسین بیٹھیں گے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، یونس، یعقوب سب کھڑے ہو گئے. جو 1,24,000 کو ایک وقت میں اپنے احترام میں کھڑے ہونے پر، وہ ذات ہے فاطمہ کی. اور اس نے دعا مانگی ہے کہ پروردگارا ہمارے بچے پر رونے والے کو خلق کر. عزادارو مصائب شروع کر رہا ہوں ایک جملہ پڑھ کے. ہمیشہ اپنے کردار کو پاکیزہ بنانا، نماز روزے یہ سب تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ پاکیزہ بنانے کا مطلب نرم دل رہنا، کسی سے ظلم سے پیش نہ آنا، کسی کے لیے گالیاں برے الفاظ استعمال نہ کرنا، غیبت نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ حیثیت میں رہو، تم عام آدمی نہیں ہو، دعائے فاطمہ ہو. جیسے حضرت عباس علمدار دعائے علی تھے، ویسے ہی ہم سب دعائے فاطمہ ہیں. خود فاطمہ زہرا فرماتی ہے، اے میرے بچوں کے عزادار، ہم قیامت میں تمہاری تعداد پر فخر کریں گے. اور اس میں جناب علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بی بی سیدہ کیسے بخشوائیں گی. جب سیدہ عادل حقیقی سے انصاف مانگیں گی تو رسول اللہ کہیں گے، بیٹی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اپنے شیعوں کے لیے نجات مانگ لے؟ فاطمہ سب چھوڑ کے کہیں گی، میرے معبود آج تیری زہرا اپنا مرتبہ دیکھنا چاہتی ہے. آواز قدرت آئے گی، بی بی یہ محشر کا میدان ہے، جائیے اپنے شیعوں کو لے آئیے جنت میں، یہ آپ کا اختیار ہے کل شیعوں. 5ویں امام فرماتے ہیں جیسے دانوں میں سے اچھا دانہ پرندہ چن لیتا ہے، محشر سے بی بی سیدہ اپنے شیعوں کو چن لے گی. نہیں اصل روایت بہت پڑھنے والا ہوں. جب شیعان علی آ جائیں گے
تو یہ جنت میں جانا چاہیں گے. دروازہ جنت پر یہ شیعہ اکڑ جائیں گے, اللہ ان پر الہام کرے گا, یہ جاؤ جنت میں. کہا نہیں, ہم جنت میں جانے سے پہلے اپنا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں. شیعہ کہیں گے جنتی ہو گئے, کہ نہیں ہم اپنا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے بڑے تانے سنے, بڑی گالیاں سنی ہیں, بڑے کافر کہلائے گئے ہیں, ہم کو اپنا مرتبہ چاہیے. تب اللہ کہے گا فرشتوں ان کو چھوڑ دو, جاؤ میدان محشر سے ایسے کسی شخص کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ جنت میں جس نے محبت زہرا میں کسی کو کھانا کھلایا ہے, کسی کو کپڑا پہنایا ہے, یا کسی کو پانی پلایا ہے. یہ ہے مقام زہرا کا. پانی پلایا ہو جس نے زہرا کی محبت میں, وہ بخشا جائے گا. یہ مقام ہے بی بی فاطمہ زہرا کا. میرے دوستو, جو بی بی سیدہ کی محبت میں پانی پلائے وہ بخشا جائے گا. اب اندازہ لگائیے کہ سیدہ کے پانی کے ساتھ اتنے مرتبے کے بعد بی بی کے گلے پر کیسے خنجر چلتا ہوگا جب امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے الاتش 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 کی صدائیں بلند کرتے ہوں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. بس میرے عزیزوں, اسی صدائے الاتش نے ایک اثر ڈالا. بس جملے سنیے 2 منٹ میں مجلس تمام. کہ حر جس نے حسین کا راستہ روکا تھا, آپ سب جانتے ہیں, وہ خیمے کے اندر جاتا ہے باہر آتا ہے, اندر جاتا ہے باہر آتا ہے, ٹہل رہا ہے, گھبرا گیا, تھر 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 کانپ رہا. تو مہاجر ابن اوس نام کا ایک سپاہی آ کے کہتا ہے, حر کیا حضرت عباس سے تو ڈر گیا ہے, اتنا کام کیوں رہا ہے؟ تو حور نے کہا تم اپنا کام دیکھو, ہم کو چھوڑ دو, ہم اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا پا رہا ہوں اپنے. چلا گیا وہ مہاجر. تھوڑی دیر کے بعد حور کا بیٹا آیا, حور کا غلام آیا, آن کے کہتا ہے غلام, بابا عمر صاحب کا حکم آیا ہے نماز صبح کے فوراً بعد حسین پر تیر چلایا جائے, لہذا جنگی اسلحہ اور لباس جنگی پہن کے ہی نماز پڑھنا ہے. لہذا کھانا آ گیا, کھانا پانی آپ کی خدمت میں پیش ہے, تیار ہو جائیے. چلا گیا کھانا میز پر رکھ کے. تھوڑی دیر کے بعد غلام آیا اور اس نے کہا آقا آپ نے کھانا نہیں کھایا, کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو حور نے غلام کو دیکھا, سامنے بیٹا تھا, دونوں کا ہاتھ پکڑا, چند قدم آگے بڑھا. کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کہا نہیں, اور آگے بڑھو. چند قدم اور بڑھے, کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں. کچھ بچوں کی آواز آ رہی ہے, الا تشوق قتلنی الا تشوق قتلنی. کہ آپ آواز سن رہے ہو؟ یہ جو بچے پیاس پیاس کر رہے ہیں نا, اس کا پہلا ذمہ دار میں ہوں. اگر میں راستہ گھیر کے نہ لاتا فاطمہ کے لال پر ان کے بچوں پر یہ مصیبت نہ آتی. لو عزادارو, یہی حر صبح میں نکلا حسین کی طرف. بیٹا ادھر آ. حر کا بیٹا علی ابن الحر آیا, کہا بیٹا رومال لا, یہ میرا رومال لے, میرا رومال آنکھ پہ باندھ دے, اپنے رومال سے مجرم کی طرح ہاتھ باندھ دے, خدمت حسین میں لے جا, میرا کریم مولا کہیں معاف کر دے. ہائے ہائے عزادارو, حر اسی انداز میں چلتے چلتے جب حسین کے قدموں پہ آیا, مولا تیرا خطا کار آیا ہے, تیرا گنہگار آیا ہے. حسین نے جھک کے بازو پکڑا, اٹھایا, یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ, حر تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد. حسین نے کلیجے سے لگایا, ایک شور تھا, حر آ گئے حر آ گئے حر آ گئے. بازادارو جملے سنیے. ایک مرتبہ حر کہتا مولا یقین تو نہیں آ رہا, آپ نے مجرم کو مجرم کہے بغیر معاف کر دیا. ہاں حر معاف کر دیا, بس 2 فقرے سن. کہ مولا معاف تو کر دیا, کچھ مہمان کی خواہش پوری کیجئے گا. کہ بولو حر میں تو خود شرمندہ ہوں, جب دشمن بن کے آئے تھے تو پانی پلایا تھا, دوست بن کے آئے ہو تو ایک قطرہ آپ نہیں. کہ مولا مہمان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو پیش کر رہا ہوں, مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے اجازت دے دی. حر کا بیٹا میدان میں آیا,
لڑا، زخمی ہوا، جب گھوڑے سے گرا تو احترام میں اس نے حسین کو نہیں پکارا، اپنے باپ حر کو پکارا۔ حر جوان بیٹے کا داغ لینے پہنچا، عجب منظر تھا، حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر رکھا۔ مولا آپ آ گئے؟ ہاں حر میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہچکی آخری آئی، حر کے بیٹے نے آنکھ بند کر لی، تجربہ کار حر پہچان گیا بیٹا مر گیا۔ حر نے آستین پلٹی، کمر کا پٹکا زور سے کسا۔ حسین نے کہا حر کیا ارادہ ہے؟ کہ بس جوان بیٹے کا لاشا لے کے جاؤں گا۔ آخری جملہ سنیے گا، حسین نے کہا حر عجیب بات کر رہا ہے، کیا تو نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی کہ باپ اپنے جوان بیٹے کے لاش، جب باپ اپنے بیٹے کے لاش میں ہاتھ نہ لگائے، ہر جا حر تیرے بیٹے کا لاشا میں لے کے چلوں گا۔ تاریخ گواہ حر کو جنازہ نہ اٹھانے دیا، مگر ہائے اللہ 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر حر بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھ، بوڑھے باپ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما له۔ الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی اس جلیل القدر عبادت قبول فرما، ان آنسوں کو رومال فاطمۃ الزہرا میں جگہ دے۔ پروردگارہ یہ ریحان رضا سلموں کی شادی ہو رہی ہے، پروردگارہ خیر و برکت عطا فرما، رشتہ ازدواجی میں مضبوطی پیدا فرما، الفت محبت فرما میرے اللہ تجھے علی و فاطمہ کا واسطہ۔ اے میرے اللہ اس مجلس میں جتنے مومن مومنات بچے بوڑھے جوان آئے ہیں، ہر آنے والوں کی شرکت کو خدمت بی بی فاطمہ الزہرا میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ پروردگارہ یہ تمام سفیانی حرکات اور مغربی مملکت میں شعلہ اور آگ کی اس علامت سے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ حضرت کے ظہور سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ پروردگارہ سب سے بہتر ہے فرزند زہرا، وارث کربلا، منتقی میں خون حسین، حضرت ولی یاسر کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ فاتحہ پر اپن جتنے پاک چار دو معصوم کے ساتھ اس فاتحہ کا ثواب ریحان رضا سلموں کے دادا دادی اور نانا نانی اور اس خانوادے کے تمام مرحومین جو دنیا سے جا چکے ان سب کی روح پرفتو کو بتصدق چاہ اللہ معصوم وَاجِّلَ لَا فَرَجَهُمْ مَوْلَانَا